مختصر سی چند باتیں سب کی ضرورت کی ہیں اور سب کے کام کی ہیں۔ اللہ پاک نے دو سلسلے رکھے ہیں، ایک صحت کا اور ایک بیماری۔ بیماری دو طریقے کی ہے، بس اصل اس کو ہی سمجھانا تھا مجھے۔ بیماری دو طریقے کی ہے، ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے اور ایک بیماری دینی ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری سر میں درد، نزلہ، بخار اور بھی بیماریاں۔ دینی بیماری کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، مثلا دھوکہ دے دینا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، غیبت، کسی کو دیکھ کر کے جلن پیدا ہونا کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا، یہ حسد، کسی سے کوئی بات ہو گئی اب دل میں لیے بیٹھے ہوئے کہ موقع ملے گا تو تصور کینا، یہ بیماریاں ہیں۔ جسم کی جو بیماری ہوتی ہے اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور دینی جو بیماریاں ہوتی اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جسمانی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے ڈاکٹر بنائے، حکیم بنائے، اور کیا کہتے ہیں علاج کرنے والے ہوتے جن سے ہم لوگ علاج کراتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی دینی اعتبار سے جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے بھی اللہ نے ڈاکٹر بنائے۔ انہی ڈاکٹروں کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں پیر، انہی کو کہتے ہیں بزرگ، انہی کو کہتے ہیں اللہ والے۔ اتنی بات میری سمجھ میں آ گئی سب لوگ؟ جس طرح جسم کے اعتبار سے صحت مند، تندرست اور طاقتور ہونا یہ جسم کا حق ہے، اسی طرح دینی اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہو، تندرست ہو، ٹھیک ہو، یہ دین کا تقاضا ہے۔ جسمانی اعتبار سے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کتاب پڑھ کر کے اپنے آپ مطلب نہیں شروع کرتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ کورس ہوتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس رہتے ہیں، اس سے ان کو اجازت ملتی تب وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح دینی اعتبار سے جو علاج کا، اصلاح کا طریقہ ہے، یہ اپنے آپ نہیں کہ اماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے پیر بن گئے، یہ پیر کے گھر میں ہو گئے تو پیر زیادہ ہو گئے، یہ سب کچھ نہیں۔ یہ اس کا بھی اللہ نے ایک سلسلہ اوپر سے چلایا۔ جسمانی اعتبار سے اگر ہم بیمار ہیں اور علاج نہیں کرا رہے تو قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا کہ یہ جسم ہماری امانت تھی، تم نے علاج کیوں نہیں کرایا، اس کی دوا پرہیز تم نے کیوں نہیں کیا، تم نے ہماری امانت کو گڑبڑ کر دیا۔ اور دینی اعتبار سے اگر ہمارے اندر کوئی بیماری ہے، مثلا میں نے کچھ باتیں بتائی، نماز چھوڑ رہے ہیں یا نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یا نمبر 2 کا کام کرتے ہیں، یا گالی دیتے ہیں، یا کسی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سب بیماریاں، اس کا بھی علاج کرانا فرض ہے۔ اگر یہ کمی ہماری رہے گی تو پھر آخرت میں دھلائی ہوگی۔ جنت میں کوئی دینی اعتبار سے بیماری ہو جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت پاک ہے، اس میں پاک ہی جائے گا، ناپاک نہیں جائے گا۔ یہ بیماریاں سب ناپاکی ہیں، لیکن ان بیماریوں سے پاک ہونا پڑے گا۔ اسی کے لیے بزرگوں کے پاس آتے جاتے رہتے، بتاتے رہتے کہ بھائی یہ بیماری ہے، کبھی آپ نے دور کر دیا۔
بات میری سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے جسمانی اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی سارے گھر کا علاج کرتا رہتا ہے، بیوی بیمار ہے تو جا رہی، اور بہو بیمار ہے تو جا رہی، ہم بیمار ہیں پھر بھی ڈاکٹر ہے. ایسی دینی اعتبار سے کسی کو اپنا بڑا بنا لینا، تو یا فیملی روحانی اعتبار سے ڈاکٹر ہمارا ہے. جو کبھی ہوگی دینی اعتبار سے اس سے پوچھتے رہیں گے، اور جو دوا بتائے گا اس پر عمل کر لیں گے. بس دینی مرغی سے اتنی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اچھی بات ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے. اب اگر ہم نے کسی کے ہاتھ میں دے دیا تو اس سلسلے میں جڑ جاتے ہیں ہم، اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن صرف مرید ہو جانا یہ کافی نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ساتھیوں کو سمجھایا کرتے ہیں. ڈاکٹر کے یہاں آج کل ہم لوگ جاتے ہیں نا تو نمبر لگتا ہے، اور پھر نمبر اپنا نام اس میں نسخے میں لکھوا دیتے ہیں، فلاں نام فلاں نام. تو نام لکھا دینے سے مرض دور نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بتائیے، پھر دوا بتائے، دوا استعمال کیجیے، پرہیز کیجیے، تب جا کر کی بیماری دور ہوتی ہے. خالی اس کا نسخہ یعنی وہ پرچہ بن جائے اس سے بیماری والی دور نہیں ہوگی. تو آپ یہ کہہ دو کہ میں تھوڑا ڈاکٹر کر لو، ہمارے پاس پرچہ ہے، اس پرچے سے کیا ملے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے دینی اعتبار سے کسی کو بڑا بناؤ تو جیسے ڈاکٹر سے اپنی ایک ایک بات بتاتے ہیں، ویسے اس سے بھی اپنی ایک ایک بات بتانا چاہیے. اس میں ایک تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی ہے. لوگ کہتے ہیں ارے پیر تو اس کو سب معلوم ہی ہے، اس کو کیا بتایا جائے. نہیں، ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم. اگر کسی کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو سب باتیں پتہ ہے تو اس کو اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرنا چاہیے. پیر بھی ہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہوتا ہے. ارے بھائی ڈاکٹر جو ہے وہ مریض ہی جیسا ایک آدمی ہے، صرف وہ اس لائن میں آ کے ڈاکٹر بن گیا، اسی طرح اللہ کی توفیق سے اس لائن میں آ کر کے بالکل بن گیا پیر، لیکن ہے تو ہمارے جیسا آدمی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پیر وہ شخص ہو، پیر وہ ہو جو دین پر پورے طور پر عمل کرتا ہو، سنتوں پر عمل کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، فسق و فجور سے بچتا ہو، اس کو بنانا چاہیے. اور جو دین کا علم جس کے پاس ہو، پورا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں، دین کا علم. ارے بھائی ڈاکٹری پوری نہیں، کم سے کم کچھ تو اسے موٹی موٹی باتیں معلوم ہونا چاہیے. یہ تھوڑے نا ڈاکٹر صاحب جب پیدا ہوں گے ڈاکٹر بن گئے، نہیں، یہ سیدھا اس میں نہیں ہے جہاں پر. خود میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جو خود دین پر عمل نہ کرے، سنتوں پر عمل نہ کرے، تو پھر اس کو دیکھ کر کے اس کا مرید کیا سیکھے گا؟ وہ یہی سیکھے گا بھائی کہ یہ گناہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو فائدے کیا ملا اس کے؟ آگے بات میری سمجھ میں اچھی طریقے سے. یہ پوری مریدی جو ہے، پیری مریدی، یہ بھی ایک دین کا سلسلہ ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا، اور کچھ نہیں اس کا کام ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہم بعضی بیماریوں کو سمجھانے کے لیے بتائیں، بعضی بیماریاں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کو غصہ بہت آتا ہے، یہ بھی بیماری. غصہ نہ آنا یہ بھی بیماری، اور بہت زیادہ ہو جانا یہ بھی بیماری، اور بالکل نارمل رہے یہ اچھی بات ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ایک صاحب کو غصہ بہت آتا تھا، انہوں نے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت غصہ بہت آتا ہے. اور اتنا غصہ آتا ہے مجھ کو کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں. ہمارے ذہن اور عقل کام نہیں کرتی، کیا کریں ٹائم پر؟ ظاہر ہے ایسے موقع میں جو نہ کر لے وہی کام کریں. حضرت نے کہا اچھا تو وہ غصہ فرمایا، دیکھو اس کا علاج یہ ہے، جب غصہ اتر جائے تو جس کے اوپر تم ناراض ہوئے ہو اس
کا پیر پکڑ کر تو معافی مانگ. یہ علاج حضرت نے بتا دیا اس کو. اب ظاہر ہے کسی کا پیر پکڑنا آسان نہیں ہے. یا تو ابا ہو تو پیر پکڑے گا, استاد ہو تو پیر پکڑے گا, پیر ہے تو پیر پکڑ لے گا, لیکن کسی عام آدمی کا پیر پکڑ لے, وہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے نفس, یہ بہت پاجی ہے, یہ حضرت نے لکھا تمہیں عمل کرو اس کے اوپر. خط آیا, کہا کہ حضرت اس نسخے کی برکت سے صرف ایک بار نوبت آئی ہے غسل آنے کی. بات سمجھ گئے؟ کہاں تو بالکل آپ سے باہر ہو رہے تھے, وہاں علاج بتا دیا حضرت نے. پھر ایک خط اور آیا کچھ دنوں کا, کہا حضرت بالکل ختم ہو چکا. یہ ہے علاج کے طریقے. تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کسی سے دینی اعتبار سے جڑ جانے کا مطلب اب اس کو اپنی دینی ساری باتیں بتانا, پھر کمیاں ہیں اس کو دور کرنا, اور اگر کوئی وہ کچھ بتائے اس کے اوپر عمل کرنا. بس اسی کا نام اصلاح کہہ لو, پیری مریدی کہہ لو, کسی سے جڑنا, کچھ بھی کہہ لیں آپ. یہ اور ایک بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے, دینی کوئی کمی اگر ہماری ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کمی کو پورا کیوں نہیں کیا. اور پھر اس کی میں نے اپنے سارے لفظوں میں کہا کہ اس کمی کے دور کرنے کے لیے دھلائی کریں گے. اللہ محفوظ فرما لے. وہاں کی دھلائی تو بہت مشکل ہے, جاننا بھی جانا پڑے گا. جب وہ دھلائی ہوگی تب جنت میں جانا ملے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی سے اپنے آپ کو جوڑ لے, کیونکہ ہمارے دو دشمن ہیں, ایک نفس ہے, ایک شیطان ہے, جو دین پر عمل کرنے سے روکتا ہے, جو گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے, نافرمانی پر آمادہ کر دیتا ہے, سنت کے خلاف عمل پر آمادہ کر دیتا ہے. اس کا کام مستقل محنت کرنا. تو اب اس سے مقابلے کی طاقت اور مقابلے کرنے کا گن یہ پیر بتائے گا کہ تم یہ کرو گے تو اس پر آسان ہو جائے گا تمہارے. بس مختصر سی بات ہو گئی, تاکہ جو لوگ سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں وہ اپنا ذہن ایک دم صاف ستھرا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب کو تعویذ وابیز دے دیں گے تو کام بنے گا. اگر تعویذ سے کام بن جاتا نا تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہم کاہے کو بیمار رہتے یا ہم کاہے کو مسائل میں گرتے, اور تعویذ ہوتا ہمارا کام چلتا رہتا. یا پیر صاحب کو چل لے گا تمہارے کیا چلا دے گا. میرا سوال آ گئی نا. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں پیر صاحب وظیفہ بتا دیں گے تو اب وہ رات جب سوئیں گے تو خزانہ مل جائے گا تو کام بنے گا. یہ کچھ نہیں ہے. بس اللہ پیر کا کام کیا ہے, بہت آسان, اپنے سلسلے کے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے تو اس کا یہی کام ہے, اور کچھ نہیں آگے کرے گا. اور جوڑنے کے لیے دو باتیں ضرور بتائے گا, سنتوں پر عمل کرو, گناہوں سے بچو. یہ سب کے یہاں ہے, کسی کا الٹا کوئی کام نہیں ہے کہ بتا دے تم گناہ کرو سنت چھوڑ دو. یہ گر ہے اللہ سے جوڑنے کا.